مجھے امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں بالکل آرام سے اپنی پڑھائی پر توجہ دے کر کام کر رہے ہیں۔ آج کلاس 4 ہمارا اسلامیات کا لیسن ہے۔ اسلامیات کا سبق ہے ارکان اسلام، صفحہ نمبر 14۔ یہاں سے آج ہم پڑھائی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسلام کے بارے میں انٹروڈکشن لیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ ہمارا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے معنی ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اب اس میں اطاعت اور فرما برداری کس کی؟ اللہ پاک۔ ٹھیک ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مکمل ضابطہ حیات ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں وہ سب ہم اپنے اسلام کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے، کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی اپنے معاملات طے کرنے ہیں تو وہ سب ہمارے کس کے تحت ہوتے ہیں؟ اسلام کے تحت ہوتے ہیں، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ارکان اسلام کی کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا بجا لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان عبادات کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ارکان اسلام 5 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ بات، یعنی پاک بات۔ اب اس کا اعتراف ہم کس طرح کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں اور اس کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس پر یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے بیٹا، اور ایک سچے مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا رکن ہم پڑھتے ہیں نماز۔ اللہ پاک نے ہم پر دن میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں۔ ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہے۔ تیسرا رکن ہمارے پاس آتا ہے روزہ۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں اور روزے ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنیادی ارکان، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے روزہ تیسرے نمبر پر ہے، اور ہم اس میں ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ روزہ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور روزے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ روزے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ یہ صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا، دور رکھنا اور برے کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زبان اور اپنے اعمال سے کچھ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جس سے ہمیں اپنے ان دینی عبادات کا اجر جو ہے وہ ہم کم کر لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہی ہمارے دین کی صحیح روح ہے۔ اسی طرح چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور زکوٰۃ دیا کرو، یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس میں ہماری زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہمارے لیے غریبوں کا ایک حق ہوتا ہے، جو ہم ضرورت مند لوگوں کو بھی اور غریبوں کو بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پریشانیاں کم کر سکیں۔ اسی طرح حج ایک آخری رکن ہے، 5واں رکن ہے، جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک بار یہ فرض ہے۔ حج کے اخراجات جو لوگ برداشت کر سکتے ہیں وہ ان کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، یعنی صاحب استطاعت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا کی ہو۔ ہر سال دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں مسلمان حج ادا کرنے مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مکہ معظمہ۔ اور یہ ذوالحجہ کے مہینہ میں، عربی ہمارے جس طرح ہم اپنے انگلش کے مہینے پڑھتے ہیں نا، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، اسی طرح ہمارے اسلامی مہینوں کے بھی نام ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ،
اور ذی الحج۔ اب ذی الحجہ میں ہم حج ادا کرتے ہیں۔ اسلام کے ان 5 ارکان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہی 5 ارکان جو ہیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب پیارے بچوں، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد اس کی سرگرمی صفحہ نمبر 17 پر آنا ہے۔ وہاں پر درست جوابات کی نشاندہی ہے۔ اس میں آپ نے اپنی کتاب پر اس کو حل کرنا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ کلمہ طیبہ ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ پہلا رکن ہے۔ فرض روزے کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ رمضان المبارک میں۔ حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذو الحج میں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں ذکر ہے توحید کا۔ اسی طرح ہی صفحہ نمبر 18 پر آپ آئیں گے، وہاں پر آپ کو سرگرمی دی گئی ہے، مناسب الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ آپ کو میں پڑھتی جاتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ اس پہ نشان لکھتے بھی جائیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ڈیش ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ مسلمان حج ادا کرنے ڈیش جاتے ہیں، مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ نماز اسلام کا ڈیش رکن ہے، دوسرا رکن ہے۔ نماز کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہر ڈیش پر مرد اور عورت پر فرض ہے، مسلمان مرد اور عورت پر فرض۔ اب آپ نے اپنا یہ کام مکمل کرنا ہے اور مجھے شیئر